تو بیٹیوں کے بغیر داماد کو تو نبی کو تو بدرجہ اولا لے جانا چاہیے تھا، اور یہیں تک مجھے آپ کو لے کر آنا تھا کہ بیٹیوں کی بحث چھوڑیے، داماد کی بحث کیجئے کہ اگر آپ نے تو بیٹیاں اس لیے بنائی تاکہ کسی کو داماد بنایا جا سکے۔ اب اسی کو تو حجت اللہ البالغہ کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں جائیں وہ تو دو نوروں والا بن جائے، اور جس نبی کی یہ بیٹیاں ہو اس نبی کی نورانیت پر بحث ہو۔ صلوات ہے محمد۔ لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل. صلوات بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اسلام اور کربلا کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ مولائے کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جس میں مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسلام نام ہے تسلیم کا، تسلیم نام ہے یقین کا، یقین نام ہے تصدیق کا، تصدیق نام ہے اقرار کا، اقرار نام ہے ادائے فرض کا، اور ادائے فرض نام ہے عمل کا۔ گزشتہ 3 تقریروں میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اسلام، تسلیم اور یقین کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن کل جس عظیم المرتبت اور عالی مرتبت ذات گرامی کا ذکر میں نے تسلیم کے حوالے سے چھیڑا تھا، وہ خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ وہ جناب ابراہیم جنہیں شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کا بزرگ کہا جاتا ہے، اور یہ چاہے نسل اسماعیل ہو چاہے نسل اسحاق ہو، ان دونوں کے بزرگ ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم کے یہ 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق۔ جناب اسماعیل جن کی نسل میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب اسحاق کی نسل میں سارے انبیاء بنی اسرائیل، جن میں آخر میں سب سے جو آئے وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جو بھی آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں ان کے بزرگ کا نام جناب ابراہیم ہے، یعنی اسلام جو شریعت محمدی کے پابند ہیں ان کا سلسلہ بھی جا کر جناب ابراہیم تک ملتا ہے، جو اہل تورات ہیں ان کا سلسلہ بھی جناب ابراہیم تک جاتا ہے، جو اہل انجیل ہیں ان کا سلسلہ بھی جناب ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ تو اتنے معتبر، اتنے بزرگ جن کے بنائے ہوئے
گھر کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، اور جن کو خلیل خدا کہا، خلیل اللہ کا درجہ جناب ابراہیم کو ملا۔ اور کل میں جناب ابراہیم کے آگ میں جانے کا ذکر کر رہا تھا، لیکن کسی چیز کو شریعت محمدی کا جز نہیں بنایا گیا کسی نبی کے، لیکن جناب ابراہیم کا وہ خواب کہ جو واقعاً آج بھی تسلیم کا وہ نمونہ بنا ہوا ہے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ سب اسے یاد کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل سے کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ دیکھیے اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے، ایک بات دوسری بات سے مربوط ہے، ایک سلسلہ دوسرے سلسلے سے جڑا ہوا ہے، تو اس لیے میں دو جگہ پر خطاب کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کڑیوں سے کڑیاں مل جاتی ہیں، کچھ چیزیں وہاں کی یہاں ہو رہی ہیں، کچھ یہاں کے وہاں میں ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا ذکر جب آپ کریں گے تو توجہ دوسرے کی طرف جائے گی۔ جناب ابراہیم کہ ایک طرف اگر یہ تسلیم کی منزل ہے تو دوسری طرف اس کے نتیجے میں امامت کا عہدہ ہے، وہاں امامت و صحابیت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جب اتنے امتحان دے چکے جناب ابراہیم تو سند ملی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا دیں۔ لیکن یہ عہدہ امامت اس پر تو وہاں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن آپ اس آیت کو ذرا سا دیکھیں کہ جہاں باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو میں نے وہاں عرض کیا تھا امامت کے حوالے سے کہ آپ دیکھیے ذرا سا کہ ہمیں تو اپنی بات کو منوانے میں اپنے بچوں کو ڈرانا پڑتا ہے، ڈرا ڈرا کر ان کو، اور جہاں وہ ڈر ہٹتا ہے وہاں دین کی پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں یہی ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ بچوں کو معرفت کے راستے پر لائیے، ان کو خالی ڈرائیے نہیں، ان کو دین کا فلسفہ بھی بتائیے، تاکہ ڈر اور بچپنا ختم ہونے کے بعد بھی وہ دین کے پابند رہیں، ان میں بغاوت کا جذبہ نہ آئے۔ اور اس کا درس ہمیں جناب ابراہیم سے ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، قرآن میں لفظ خواب آیا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام، میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ حالانکہ خواب ابراہیم نہیں ہے، وہ حکم خدا ہے، وہ امر پروردگار ہے، لیکن جناب ابراہیم بیٹے سے بات کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے لال مجھے خدا نے شدید حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہی چیز ہے، امت مسلمہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتی ہے، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ نبی اگر ہم جیسا ہوتا تو اسماعیل جیسا بیٹا کہتا کہ بابا خواب ہی تو ہے، لیکن یہ معرفت کی منزل ہے کہ اسماعیل جانتے ہیں یہ عام انسان کا خواب نہیں، خلیل خدا کا خواب ہے۔ خلیل خدا کا خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے۔ اس لیے باپ نے سنا، باپ نے کہا اور بیٹے نے ترجمانی کی کہ ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ اس حکم پر عمل کیجئے، ابا تفعل ما تؤمر،
بابا جان وہ فعل انجام دیجئے جس کا امر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ اگر جناب ابراہیم لفظ خواب کی جگہ لفظ حکم استعمال کرتے تو لوگوں کو باپ کی عظمت کا تو پتہ چلتا، بیٹے کے کمال کا پتہ نہ چل پاتا۔ باپ نے خواب کہا، بیٹے نے حکم خدا سمجھا۔ اور تو کیجئے گا جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اسے بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ سبات ہے کہ محمد والے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آگے عرض کروں گا، لیکن پرسوں پہلے دن کی تقریر یا دوسرے دن کی تقریر جب میں نے ہجرت کا ذکر کیا تھا، دیکھیے بڑی مماثلت ہے اسماعیل کو قربان گاہ میں لے جانے میں اور مولا کائنات کو ننگی تلواروں میں ہجرت کے بستر پر لیٹنے میں، دونوں کو ملائیے آپ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا تو کہا کہ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ بجا لائیے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لیکن جب نبی نے حکم خدا سے مولا علی سے کہا کہ یا علی خدا کا حکم آیا ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں اور تم میرے بستر پر سو جاؤ، تو یہ بھی منزل تسلیم کا کمال ہے کہ فوراً کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہوں گا یا علی آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا لوگ ہمارے مقابلے میں افسانوی شخصیتیں بنائیں گے۔ دیکھیے اگر کوئی اپنے کو آل محمد جیسا نہ کہتا تو ہم کسی کے بھی شجرے کا پتہ نہ لگا۔ مشہور کاظمی نے کہا کہ ذکر مہر و ماہ میں ذروں کو لے آتے ہیں لوگ، ذکر مہر و ماہ میں ذروں کو لے آتے ہیں لوگ، خود ہی کرتے ہیں تقابل، خود ہی شرماتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں آل محمد سے کسی کا تقابل کرنا بھی ہوگا تو ہم انبیاء سے کریں گے، مرسلین سے کریں گے، بڑے لوگوں سے کریں گے، جو مختلف سمت میں چلنے والے لوگوں سے ان کے تقابل سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن لوگ ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے رہے۔ شاید اسی لیے مولا علی نے پوچھا، ورنہ تو یہ منزل تسلیم ایسی تھی کہ نبی سے علی پوچھتے بھی نہ، لیکن چونکہ میرے مولا کو پتا تھا کہ کوئی افسانوی شخصیت بھی بنائی جائے گی، کسی کو نبی کا ساتھی بھی بتایا جائے گا اور تاریخ میں اس کے رونے کا ذکر بھی ہوگا، تو میں اپنے بھائی سے پوچھ لوں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، تاکہ نتیجہ نکالنے والے نتیجہ نکال سکیں کہ میرے سونے سے جان بچی ہے، کسی کے رونے سے جان نہیں بچی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب حاکم شام کے اختیار میں حکومت آئی ہے تو اس نے پہلا آرڈر جو جاری کیا ہے یہ کہ جیسی فضیلت کی حدیثیں مولا علی کے لیے ہیں ویسی ہی حدیثیں اسی طرح کی ملتی جلتی تیسرے حاکم کے لیے بھی گڑھی جائے، کیونکہ ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ تو حدیثیں گڑھنے والوں نے حدیثیں گڑھی، اور پھر جب پروپیگنڈا زیادہ ہوتا ہے تو کچھ اپنی کتابوں میں بھی وہ چیزیں آئیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں قرآن کے علاوہ احادیث کی ہر کتاب کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، ہم ایک ایک حدیث کو چیک کر کے، اس لیے کہ
جو چیزیں قرآن میں محکمات میں سے ہیں، توجہ کیجئے گا ذرا سا، نظریہ توحید کے حوالے سے بھی دو چار جملے، تاکہ کہیں کبھی کوئی بات آپ کے سامنے آئے تو یہ پیمانہ آپ کے ذہن میں رہے۔ دیکھیے، ایک تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو حدیث کو رد کیا جائے گا، قرآن کی آیت کو قبول کیا جائے گا۔ ذرا سا بنیادی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن میں بھی اگر کوئی عجیب بات ہے، اگر کوئی آیت دلیل عقلی سے ٹکرا رہی ہے تو قرآن کی آیت کو تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس آیت کے ایسے معنی کیے جائیں گے کہ جس سے دلیل عقلی رد نہ ہو۔ بڑی توجہ، عجیب بات ہے، اسلام کے حوالے سے یہ پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر خدا کو ہم نے عقل سے مانا کہ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے بن نہیں سکتی۔ ہاں، عقل نے بتایا کہ کوئی بنانے والا ہے، اب کون ہے یہ اس کا ذریعہ اور واسطہ بتایا، نبی رسول اور امام بتائے کہ وہ کون ہے۔ اس کے لیے ہمارے علماء نے جو مثال دی وہ اس طرح کی کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی پیچھے سے آپ کا دامن کھینچے تو کیا آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ثابت کروں کہ کسی نے دامن کھینچا ہے؟ نہیں، آپ کی عقل رہنمائی کرے گی کہ اگر پیچھے سے دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے نا؟ تو اگر عقل نے یہ بتا دیا کہ کوئی دامن کھینچنے والا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ کون ہے۔ یہی سے عقل مجبور ہو جاتی ہے۔ عقل یہ تو بتا سکتی ہے کہ کوئی دامن کھینچنے والا ہے، لیکن کون ہے وہ آپ نہیں بتا سکتے، چونکہ آپ آگے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے۔ اس لیے اب کوئی ایسا ہو اور جو ہمارے نبی اور رسول کی ضرورت کیا ہے تاکہ بتا سکے کہ وہ کھینچنے والا کون ہے۔ یہی سے نبی اور امام کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ لم یزل ہے، وہ ولم یزال ہے، یہ جاننے والا بتائے گا، عقل یہاں نہیں بتا سکتی۔ تو بہرحال عقل نے بہت سی چیزیں جو بتائیں، اس میں سے یہ بہت تفصیلی بحث ہے لیکن میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں کہ جو بھی ہے وہ محدود نہیں، محدود ایسی کائنات نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو کائنات نہیں، اس مشینری کو دیکھ کر کے پتا چلے گا کہ بنانے والا کون ہے۔ ایسی مشینری، موبائل میں میموری یقیناً اسی کی بنیاد پر، اور یہ کیمرے اسی کی بنیاد پر موبائل کی قیمت طے ہوتی ہے، اور جو برانڈ اس کو جتنا زیادہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہے۔ لیکن کیا کوئی ہے ایسا فون کہ جو اس میموری سے زیادہ میموری والا ہو؟ کیا کوئی ہے ایسا کیمرہ جو جتنا چاہے زوم کر سکے، جتنا چاہے مختصر کر سکے آنکھوں سے زیادہ؟ اور پھر یہ آنکھیں کس کو اٹھاتی ہیں، کسے گراتی ہیں، یہ تو سب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد پر بڑی توجہ۔ تو عقل نے یہ بھی بتایا، موضوع بڑا وسیع ہو رہا ہے لیکن میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، بہت کچھ عرض کرنے کا دل چاہتا ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، لیکن جو بحث چھیڑی ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر یہ طے ہو گیا کہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ کل میں بات کر چکا کہ گھر ہے اس کے نام کا، لیکن اللہ کعبے میں اور بیت المقدس میں رہتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم نہیں رکھتا۔ جسم جو رکھے گا وہ محدود ہوگا، اور خدا لا محدود ہے۔ ٹھیک ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، یہ عقل نے بتایا۔ اب اگر قرآن میں بھی خدا کی نسبت سے
اس کے اعضاء و جوارے کا ذکر ہو، مثلا ید اللہ ہو، جنب اللہ ہو، تو اب چونکہ لفظ ید اللہ دلیل عقلی سے ٹکرا رہا ہے، بڑی توجہ، کیونکہ خدا جسم نہیں رکھتا۔ اب اگر قرآن میں بھی لفظ ید اللہ ہوگا تو اب ید کے معنی ڈکشنری میں ہینڈ کے ہوں گے، لیکن چونکہ یہ لفظ دلیل عقلی سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے اب آپ یہاں پر کوئی ایسے معنی کریں گے، کیونکہ قرآن کی آیت کو تو رد نہیں کر سکتے، حدیث ہوتی تو ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے، لیکن اب قرآن کی تو ہر آیت جو ہے معتبر ہے نا، اس لیے اب لفظ ید کے ایسے معنی کیے جائیں گے کہ دلیل عقلی رد بھی نہ ہو۔ اس لیے یہاں ید کے معنی ہینڈ کے نہیں ہوں گے، قدرت کے ہوں گے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی آپ بھی کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بھائی جب کوئی چیز آپ کے لیے آسان ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ارے نو پرابلم، وہ ذات تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں وہ آپ کا اختیار ہوتا ہے وہاں آپ کہتے ہیں یہ چیز میری بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یعنی ہماری اپنی زبان میں بھی ہر جگہ ید جو ہے وہ اسی کے معنی میں نہیں ہوتا، اختیار کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ بڑی توجہ، تو جس طرح سے اگر قرآن کا کوئی لفظ دلیل عقلی سے ٹکرائے، بڑی توجہ ہے محترم، تو ہم کوئی ایسے معنی کریں گے، اور اسی کو تعویل کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے خدا کے لیے اگر لفظ ید یا لفظ جنب آ بھی جائے تو اس کے ایسے معنی کریں گے کہ جس سے دلیل عقلی رد نہ ہو، اسی طرح سے بڑی توجہ، جو خدا کا نمائندہ ہے اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے بے خطا ہونا چاہیے۔ تو اگر نبی و امام کے لیے بھی کوئی ایسا لفظ ہو جو اس کی عصمت کے خلاف ہو تو وہاں بھی کوئی ایسے معنی کیے جائیں گے کہ جس سے اس کی عصمت رد نہ ہو۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں آپ ذرا۔ اور پھر خاص کر جب مسلمان انبیاء کی بحث کرے اور اپنے جیسا بتا کر گزر جائے اور یہ کہے کہ اس سے بھی خطا و غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ صرف ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب علی جیسا لوگوں کو بنانے کے لیے آرڈر ایشو ہوا۔ اب ان آرڈرز میں یہ تھا کہ علی جیسا بنانا ہے، تو اب جوش میں لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ اس سے آگے کیوں نہ بڑھ جائیں۔ بڑی توجہ، یہ میں اشارے خالی کر رہا ہوں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ کہنے لگے کہ اگر علی پیغمبر کے داماد ہیں تو ان کے یہاں تو ایک بیٹی ہے، ہم تو دو دو بیٹیوں کے، ہے نا؟ آپ کی زبان پہ کیا لفظ آیا؟ بولیے، کسی نے کہا کیا؟ ذو نورین۔ اچھا دیکھیے، حجت اللہ البالغہ اسی کو کہتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دلیل کہ جو دشمن بھی رد نہ کر پائے۔ بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ذو نورین کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو نوروں والے۔ نور کہتے ہیں ایک کو، نورین دو نوروں والے۔ کیوں کہ ان کے گھر میں نبی کی دو دو بیٹیاں تھیں۔ کیا کہیں، نبی کو نور نہیں مان رہے ہیں۔ پھر صلوات کہیے نا محمد والے محمد۔ بھائی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ
नबी की नूरानियत पर बहस है। अरे मैं क्या सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। जाइए देख लीजिए मुसलमानों के हर फिरके में आपको नबी को नूर माने के न माने, नबी को नूर माने के न माने। अब इसी को तो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा कहते हैं कि जिसके घर में नबी की दो बेटियां जाएं वो तो दो नूरों वाला बन जाए, और जिस नबी की ये बेटियां हो उस नबी की नूरानियत पर बहस हो। सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि ज़ुन्नूरैन ही है, दो बेटियों वाला। लेकिन वही बात कि आपने बताया तो, लेकिन अगर खाली रिश्ता जोड़ने से नतीजा निकल आता, नबी खाली रिश्ते थोड़ी जोड़ रहे हैं। अगर रिश्ते ही की बात होती तो कुरान में तब्बत यदा अबी लहब ना होता। कुरान में तब्बत यदा अबी लहब ना होता। नसबी रिश्तेदार है लेकिन अगर गद्दार है तो उसके हाथ टूट जाए। बड़ी तवज्जो इज़ान मुहतरम। देखिए आपने बना तो दिया, एक नहीं दो बेटियों का दामाद, दो बेटियों का शौहर बना दिया आपने, इसलिए कि अली ही खाली दामाद नहीं है, ये भी दामाद है। लेकिन अगर खाली रिश्ता जोड़ करके किस्सा तमाम हो जाता तो बात ही तमाम हो जाती। लेकिन वहां तो नबी को काम भी लेना है। अब मुबाहिले की आयत आई और ये हुक्म आया कि अगर ये बहस के बाद भी नहीं मानते तो इनसे कह दो हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। अब पूरे मदीने से नबी सिर्फ दो बेटे मिल रहे हैं, सिर्फ एक औरत का मिज़दाक ज़हरा की शक्ल में मिल रही है, सिर्फ एक अली को लेकर के जा रहे हैं। तो भैया रिश्तेदारी की अगर बात है तो नबी ज़हरा को खाली नहीं ले जाना चाहिए था, जो और बेटियां थी उन्हें भी ले जाना। तो अगर मान भी लिया जाए तो तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर और बेटियां भी ज़हरा जैसी होती, या बेटियों से थोड़ी बहस है भाई, यहाँ तो उस किरदार को सलाम है, उस अजमत को सलाम है। अगर हैं भी बड़ी तवज्जो तो वो इस लायक नहीं है, बड़ी तवज्जो कि जो मुबाहिले में ले जाई जा सके। अच्छा मुमकिन है कोई ज्यादा समझदार हो और ये कहे कि भाई मुमकिन ये भी तो है कि उस वक्त जिंदा ही नहीं थी वो, और तो किसी वक्त भी किसी को आ सकती है। अगर जिंदा होती तो नबी जरूर लेकर जाते, लेकिन आप ठहरे रहिएगा यहीं। आपने बेटियां बेटियों के लिए तो बनाई नहीं, आपने तो बेटियां इसलिए बनाई ताकि किसी को दामाद बनाया जा सके। भाई बेटियां आपने बेटियों के लिए तो बनाई नहीं, ये तो किसी के कहने पर कि अली ही दामाद नहीं है, कोई और भी दामाद है, और एक नहीं दो दो बेटियों का शौहर है, इसलिए आपने उसे ज़ुन्नुरैन कहा। तो फंसे तो आपने कहा बेटियां थी नहीं, लेकिन बेटियां नहीं थी लेकिन दामाद शरीफ तो जिंदा थे। अरे मैं कहा जाऊँ तो बच्चा फरमाइएगा, भाई दामाद तो जिंदा थे, तो अगर दामाद को इसीलिए बनाया ताकि अली जैसा बना सके, तो बेटियों के बगैर दामाद को तो नबी को तो बदरजाए औला ले जाना चाहिए था। और यहीं तक मुझे आपको लेकर आना था कि बेटियों की बहस छोड़िए, दामाद की बहस कीजिए कि अगर दूसरे दामाद भी अली जैसे होते तो मुबाहिले में नबी उन्हें भी लेकर जाते। तो तकाबुल करना भी है, नहीं तो इन लोगों से क्या तकाबुल, ये तो ठहर ही ना सके। अगर तकाबुल करना है तो हमें अगर ज़हरा का तकाबुल करना है तो मैदान में आकर
خطائے اجتہادی کی مجرمہ بننے والی سے تقابل نہیں کریں گے. ہمیں تقابل کرنا ہوگا تو مریم سے تقابل کریں گے, سارا سے تقابل کریں گے. اسی طرح سے مولا علی کا تقابل کرنا ہوگا تو میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والوں سے. ہمیں تقابل کرنا ہوگا تو ہم یوں تقابل کریں گے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ حکم خدا آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹا کہے گا ابا تفعل ما تؤمر, میرے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اسماعیل کی منزل ہے. لیکن جب مولا علی سے کہا کہ یا علی خدا کا حکم آیا ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ, ننگی تلواروں میں سو جاؤ, تو کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں خدا کا یہی وعدہ ہے. تاریخ نے لکھا مولا علی نے تاریخ کا پہلا سجدہ شکر کیا. بڑی توجہ, اس طرح سے تقابل ہوتا ہے اچھے لوگوں میں. وہ اسماعیل تھے کہ جب منزل امتحان میں گئے تو امتحان کو مصیبت سمجھا, مصیبت پر صبر ہوتا ہے. یہ مولا علی ہیں, جب انہیں ننگی تلواروں میں جانا ہوا انہوں نے امتحان کو نعمت سمجھا اور سجدہ شکر کیا. جو امتحان کو مصیبت سمجھے وہ نبوت کی منزل ہے جہاں صبر ہو رہا ہے, اور جو امتحان کو نعمت سمجھے اور شکر کرے وہ امامت کی منزل ہے. صلوات دے محمد والا. سجدہ کیا اور پھر اس سونے میں ادھر سے مرضی آ رہی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیچ کر خدا کی مرضی کے مالک, مرضی الہی انہیں مل جایا کرتی ہے. ہاں عزیزان محترم, یاد رکھیے گا یہ وہ گھرانہ ہے. اور پھر وہی بات, اسی بات کو اگر میں آگے بڑھا دوں اور کربلا تک آپ کو لے آؤں کہ یہ اسلام و تسلیم کی منزل ہے. لیکن یاد رکھیے گا کل جو بات میں نے عرض کی تھی کہ کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ گردن پر چھری رکھنے کے باوجود جناب اسماعیل بچ گئے. میں نے وجہ بتائی تھی کہ چونکہ ماں کو بے خبر رکھا گیا, یاد ہے نا آپ کو. لیکن آج میں یہ عیون اخبار رضا شیخ صدوق جن کا ذکر ہوا تھا, ان کی یہ کتاب جس میں زیادہ تر 8ویں امام, اور عجیب بات ہے. پہلی بات تو یہ سہارے کے لیے میں یہ شعر پڑھ دوں جہاں اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد بسر. بائے بسم اللہ تو باپ ہے اور مانیے ذبح عظیم اسی باپ کا بیٹا ہوتا ہے. لیکن یہ روایت کم پڑھی جاتی ہے. لیکن کربلا اور کربلا کو یاد کرنے والوں کے لیے, جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسی طرح سے رومال زہرا کا مقدر بنتے جیسے حر کی پیشانی کا مقدر رومال زہرا. بہت اہم روایت ہے. بس یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ بھائی میرے عرض کر رہے تھے کہ عمل آسان ہے, عمل کی نیت کو خالص کرنا مشکل ہے. وہ خالصیت جبھی آتی ہے جب معرفت میں اضافہ ہوتا ہے, ورنہ یہ عمل کتنا عظیم ہے اس کا اگر اندازہ لگانا تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی, سامنے اسماعیل کھڑے ہوئے نظر آئے. بڑی توجہ سے آپ کربلا کو یاد کرتے ہیں. یہ میں چاہتا ہوں یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے. خدا جزائے خیر دے عباس مہدی صاحب کو اور دیگر ان سبھی حضرات کو جو ان مجالس میں کسی بھی طرح سے
حصے دار بن رہے ہیں۔ سامعین کرام، اور مختلف طریقوں سے ذکر میں حصہ لینے والے اور کسی بھی طرح سے اس میں تعاون کرنے والے، لیکن یاد رکھیے گا عزاداری ایک پورے نظام کا نام ہے، عزاداری پورے نظام کا نام ہے۔ اور یہ جملہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ برف باری ہو رہی تھی اور یہ بس 2000 کے آس پاس کی بات ہے، کسی امام بارگاہ میں انٹر ہو رہا تھا اور باہر نوجوان بدن پہ ٹریفک والی جیکٹ ڈالے ہوئے گاڑیاں پار کرا رہے۔ اس وقت یہ دور نہیں تھا کہ آن لائن مجلسیں نشر ہو رہی ہیں۔ میں نے ان نوجوانوں کو جو مجلس بھی نہیں سن سکتے تھے، ماتم بھی نہیں کر سکتے تھے، باہر کے انتظام کو دیکھ رہے تھے، اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ عزاداری کسی ایک مخصوص جز کا نام نہیں ہے، خالی ذکر کا نام عزاداری نہیں ہے، خالی مجلس سننے والوں کا نام عزاداری نہیں ہے، خالی نوحہ خانی اور مرثیہ خانی کا نام عزاداری نہیں ہے، نہیں، عزاداری ایک پورا نظام ہے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ جو لوگ گاڑیاں پار کرا رہے ہیں وہ بھی عزاداری کا حصہ ہے۔ اور کووڈ نے تو ہمیں بتایا کہ تنہائی میں بھی کس طرح سے نام حسین لیا جائے۔ تجربہ کیا ہوگا آپ نے کہ گھروں میں بیٹھ کر آپ نے مجلسیں سنی، لیکن ہم نے نہ جانے کتنی مجلسیں تنہائی میں پڑھی کہ صرف کیمرہ سامنے ہوتا تھا، موبائل لگا ہوا سامنے ہوتا تھا اور بس مجلسیں وہاں سے نشر ہوتی تھی، اس لیے کہ ذکر حسین مجموع کا محتاج نہیں۔ اس سے ہم نے تجربہ کر لیا تنہائی میں بھی۔ کل شاید میں ایک بات اور ایک خواب بیان کروں کسی بزرگ عالم کا، آج تو موقع نہیں ہے، لیکن آج جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ جناب ابراہیم و اسماعیل کے حوالے تھے کہ جیسے ہی اسماعیل کو زندہ دیکھا، جناب ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا۔ یہ نیت کی خالصیت ہے، ورنہ اور کوئی ہوتا سوچتا حکم خدا پر عمل بھی ہو گیا، بیٹا بچ بھی گیا۔ یہ اسی طرح سے سمجھیے گا، کیونکہ ہمارے عمل میں ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن جہاں نقصان نہیں ہوتا وہاں ہم بھی سوچتے ہیں۔ کسی بھی پروگرام میں، مذہبی پروگرام میں 100 لوگوں کو ہم بلائیں، 10 لوگ بھی نہ آئیں تو خود بھی آدمی سوچتا ہے کیا نیت میں کوئی کمی تھی، اور خود نہ بھی سوچیں تو دوسرے کہتے ہیں، لیکن دوسروں کو کسی کے بارے میں کہنے کا حق نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آدمی اپنے گریبان میں مڑا، اپنے کو دیکھے، ہمیں اپنے کو صحیح کرنا چاہیے، دوسروں کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی توجہ اعلان محترم، لیکن بہرحال ہماری فطرت ہے، اگر ایسا کچھ ہوگا تو فوراً کہیں گے۔ تو جب ہم جیسا گنہگار جب مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا تو سوچنے لگتا ہے۔ بڑی نازک سی بات ہے، حالانکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ اہم ترین بات آپ تک پہنچ جائے۔ مسلسل مجلسوں کا انعقاد کرنے والے، مجالس میں شرکت کرنے والے، ان تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جناب ابراہیم کو بھی اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ آسان بات نہیں تھی، ایسا حکم اور اس حکم پر عمل تھا۔ بیٹا ابھی میں عرض کر چکا کہ بغیر کسی ہیل حجت کے کہتے کہ بابا جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر عمل کیجئے، اس سے زیادہ خالصیت کیا ہوگی؟ لیکن پھر وہی جو کل میں نے کہا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ جب چھری رکھی گئی، خدا کی قسم یہ تو آپ کے لیے ہے کہ اگر دمبا نہ آتا نا تو پھر مسلمانوں کو قیامت تک گوشت کھانے کا اس طرح سے موقع بھی نہ ملتا۔ بڑی توجہ، میں بات کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ابراہیم سوچ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ چیزیں آیت میں ہیں نہیں، لیکن کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ اگلا جملہ آیت کا بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے سوچا ضرور کہ معبود کیا نیت میں کوئی کمی تھی، یہ بیٹا بچا کیسے؟ تو ادھر سے آواز ہے قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ نے کہا تمہارے خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ کل کا جو مقصد بیان کر چکا، لیکن ذبح عظیم بیٹا اس لیے نہیں بنا
کہ چونکہ ماں کو بتایا نہیں گیا ہے نا، کل کی گفتگو سے متصل ہو گیا، لیکن اب ایک مرتبہ کہ ابراہیم ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا۔ کہ وہ کون ہوگا؟ کہ وہ آخری نبی کا نواسا۔ سنیے گا، کہ یہ بتلاؤ ابراہیم کہ تمہیں اپنی ذات زیادہ پسند ہے یا وہ جو تمہاری نسل میں آنے والا آخری نبی ہے؟ یاد رکھیے گا، میں عرض کر چکا ہوں، اگر پچھلی تقریروں کو آپ ملائیں، میں عرض کیا تھا نا میں نے کہ اس وقت تک کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، یاد کرو اس وقت جب ہم امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور نبیوں پر آخری نبی کو، تو کوئی نبی ایسا نہیں جس کو معرفت نبی و علی نہ ہو۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، یہ معرفت ہی کا کمال تھا کہ جیسے ہی خدا نے پوچھا ابراہیم پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں خود اپنی ذات زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کی، چونکہ معرفت آخر النبی تھی اس لیے فوراً کہا میں آخری نبی زیادہ عزیز ہے۔ کہا تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا آخری نبی کا نواسا؟ تو فوراً کہا آخری نبی کا نواسا۔ اب بتایا کہ اس کی جگہ آخری نبی کا نواسا، پوری تفصیل بتانے والا خدا، سنیے گا سننے والے جناب ابراہیم، جیسے ہی ابراہیم کو شہادت حسین کی خبر ملی، ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا تم نے خواب تو اپنا سچ کر دکھایا لیکن ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدلا، لیکن جب سوال پر تفصیل کا پتہ چلا تو ابراہیم جیسا نبی قبل شہادت حسین، حسین پہ گریہ کر رہا ہے۔ سنیے، بے سبب نہیں آپ کا یہ مجمع، بے سبب نہیں کربلا کی طرف جاتے ہوئے قافلے جو ادھر کے اشارے ہیں، فوراً ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ سنیے گا بھئی، نیت خالص ہو جائے تو گریہ بر حسین کو آدمی اللہ اکبر، جیسے ہی آنسو جاری ہوئے کہا ابراہیم تم نے اگر اس کو یاد کر کے آنسو بہائے، تمہیں ہم نے وہی اجر دیا، سنیے گا، جو تمہیں اسماعیل کے ذبح ہونے پر ملتا، تمہیں وہی اجر ہم نے حسین کی مظلومی پر آنسو بہانے کی وجہ سے دیکھا۔ اندازہ لگایا آپ نے گریہ پر حسین کیا ہے؟ بے سبب ہمارے اماموں نے گریے پر زور نہیں دیا، گریہ ثبوت محبت حسین ہے۔ اور پھر یہ اس امام کا غم ہے کہ جسے قتیل الابرا، اس کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو مشہور ہے جسے رولا رولا کے مارا گیا، اور ایک یہ ہے کہ جس کی مصیبت پر لوگ گریہ کرتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ قتیل الابرا ہے کہ جس کے نام پر نکلنے والا آنسو ذبح اسماعیل کے برابر ہو۔ تو ایسے ہی نہیں آپ کو رونے پر آمادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نیت کی وجہ سے عزت ملا کرتی ہے۔ بھائی اسماعیل ذبح نہیں ہوئے لیکن ذبیح اللہ بن گئے، مولا علی بستر پہ سوئے رضائے خدا کے مالک بن گئے۔ تو اگر آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کو دعائے سیدہ ملے تو مقام تعجب نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، تو بہرحال مولا حسین کو رولا رولا کے مارا۔ اللہ اکبر، یقیناً ہر صحابی کے لاشے پر روئے ہوں گے، ہر ساتھی کے جانے پر گریہ کیا ہوگا۔ تقاضائے محبت یہ ہے کہ اگر یوسف کا بیٹا جدا ہو جائے تو وہ اتنا روئیں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو جائیں، تو اگر حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کی شہادت پہ روئیں تو یہ مطابق فطرت ہے، خلاف فطرت نہیں ہے۔ یقیناً حر کے لاشے پر روئے ہوں گے، حر کے بیٹے کے لاشے پر روئے ہوں گے، سعید و زہیر کے لاشے پر روئے ہوں گے۔ ہاں عزادارو، حسین لیکن علی اکبر کے جنازے پر جاتے ہوئے کیسے روئے کل میں عرض کر چکا، لیکن میں بتاؤں کہ جب علی اکبر کے جنازے پر حسین کا یہ حال ہے تو کیا میں آپ سے پوچھوں کہ علی اصغر کے گلے پر جب تیر لگا ہو؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یقیناً اگر چہلم سب کا ہے تو اس ششماہ کبھی چہلم ہے جس واحد شہید کی قبر حسین نے بنائی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے نا کہ حسین ابن علی
جب علی اصغر کے لاشے کو لے کر کے آئے ہیں تو قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں، اپنے کو چشمے تصور میں کربلا پہنچائیں۔ ہاں عزاداروں، کربلا کی طرف جاتے ہوئے قافلے زیادہ تر لوگ آج پہنچ چکے ہیں، کل وہاں بھی 40 ہے، پہنچنے والے پہنچ چکے ہیں، لیکن عراقیوں کا پتہ ہے کمال کیا ہے، وہ آج یا کل جب جاتے ہیں تو باہری سے مولا حسین کو سلام کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ دور سے آنے والے مولا کی زریح تک پہنچ سکیں۔ خداوند عالم آپ کو بھی کربلا لے جائے، میری بھی تمنا رہتی ہے، لیکن جب پہلی مرتبہ 90 میں کربلا گیا تو عجب راز سے پردہ اٹھا۔ میں اسی کو بیان کر کے مجلس کو تمام کرنا چاہوں گا۔ عزاداروں، آپ کو پتا ہے کہ علی اکبر کا لاشا لانے والا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر کے آگے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر جیسے جوان کا لاشا پہنچا دیا، یہ 6 مہینے کا پھول سا لاشا آپ کے قدم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کہ علی اکبر گئے تھے جہاد کرنے کے لیے، میں تو اسے پانی پلانے کے لیے لے گیا تھا۔ بہرحال 7ویں مرتبہ جا کر کے کہا رباب تمہاری امانت کو ہم لے آئے رباب، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، کوئی اور نہیں، جناب سکینہ نکل کر آئی، باپ کے ہاتھوں پر بیٹے کا لاشا ہے، 4 سال کی بچی پوچھ رہی ہے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے بابا۔ خدا ماں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے۔ اے صاحبان اولاد، 6 مہینے کے بچے کو بھی دیکھا ہوگا، 4 سال کی بچی کو بھی دیکھا ہوگا، اور ایسا باپ 4 سال کی بچی، ہاں بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، ہم پیاسے رہ گئے، کوئی جواب نہ ملا۔ کہاں کئی دن کے بعد میرے بھیا کو پانی ملا، نیند آ گئی ہو، کوئی جواب نہ دیا۔ جناب سکینہ نے ابا کا دامن ہٹایا، چیخ مار کر پیچھے ہٹی، کہا پھوپھی اماں میرا اصغر۔ بہرحال امام حسین نے علی اصغر کو دیا اور کہا کہ بیویوں اس کا ماتم کر لو، اسے رو لو، اسے گریہ کر لو اس کے اوپر، اس لیے کہ اسے سپرد خاک کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہ 6 مہینے کا پھول پھولوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا۔ بیویوں نے ماتم کیا۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مولا حسین نے علی اصغر کو پشت خیموں پر جا کر دفن کر دیا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ میں نے بھی یہی سنا تھا کہ حسین ابن علی نے علی اصغر کو خیمے کی پشت پر دفن کیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں کے خداموں نے بتایا، اس وقت تک میں نے کتاب میں پڑھا نہیں تھا کہ اسی 6 گوشے والی زریح میں خالی حسین نہیں ہے، علی اکبر بھی اسی میں ہے، اور حسین کے سینے پہ علی اصغر۔ تو میں نے کہا رے حسین نے تو علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اصغر کی قبر 2 مرتبہ بنی، اس لیے کہ اگر قبر وہیں رہی ہوتی تو ہمیں یہ بتایا جاتا کہ وہیں پر علی اصغر کی قبر ہے، لیکن شام غریبہ میں اللہ اکبر جب سروں کو شمار کیا گیا، کہا گیا سب کے سر تو ہیں لیکن وہ 6 مہینے کا بچہ اب شام غریبہ میں نئے سے چبو کر، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، اس سے زیادہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، آپ اشارہ سمجھ سکتے ہیں، لاش اصغر، اللہ اکبر۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی گئی، رباب اپنی امانت سے ہوشیار، اتنی دیر میں رباب آتی، وہاں قیامت گزر چکی تھی، علی اصغر کا سر تن سے جدا کیا جا چکا تھا۔ آزادارو، اس ماں کو پرسا دو، بی بی سکینہ کا بھی پرسا، علی اصغر کا بھی پرسا، رباب کی سکینہ شام